الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وأہل بیتہ وذریتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ اشیاء کے ذائقے بھی مختلف ہیں اور استعمال کرنے والوں کے ذوق بھی جدا جدا ہیں اگرچہ بظاہر شکلیں ایک سی ہیں معمولات بظاہر ایک سے ہیں ذوق اپنا اپنا ہے اشیاء بکتی تو ایک ہی دکان میں ہیں لیکن ان کا ذائقہ اپنا اپنا ہے شرق و غرب شمال و جنوب کی پوری کائنات انسانیت میں بظاہر انسان ایک سے ہی نظر آتے ہیں لیکن جیسے اشیاء کے ذائقے جدا جدا ہیں ایسے انسانوں کے مزاج بھی جدا جدا ہیں اللہ کریم نے مزاج بھی جدا جدا رکھے ہیں کافروں کے مزاج اپنے ہیں اہل ایمان کے مزاج اپنے ہیں یہود و نصارہ کا کلچر اپنا ہے تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا انداز حیات اپنا ہے کیونکہ باقی اقوام جو ہیں ان کے مزاج پر ان کی سوچوں کا قبضہ ہے اہل ایمان کی سوچیں ہی نہیں سراپا پہ رسول اللہ کے ارشاد کا غلبہ ہے کیونکہ اہل ایمان کو الحمدللہ رب العالمین یہ عزت حاصل ہے یہ وقار حاصل ہے یوں سمجھ لیں کئی دفعہ سڑک پہ چلتے ہوئے فقیر نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے جب پڑھا کرتے تھے مدرسہ عربیہ احیاء العلوم میں اور سائیکل چلا کے ہم اپنے چاک سے بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اجازت لے کر احیاء العلوم میں آیا کرتے تھے تو سڑک پر دیکھتے کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ بیل جتا ہوا گڈھے میں چلانے والا کوئی نہیں ہے وہ کہیں بیٹھ گیا ہوگا ضرورت کے لیے تو وہ گزرنے والے سنبھالے سے گزرتے کہ اس کا موڑنے والا کوئی نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رانگ سائڈ غلط سائڈ پہ مڑ جائے ٹکراؤ ہو جائے سمجھ کے چلتے تھے
اور ایک وہ ہوتا ہے جن پر جس کی گردن پر بیٹھنے والا اس کا مالک وہ دائیں موڑتا بائیں موڑتا جدھر موڑتا سیدھی بات کہتا ہوں کہ ہم حیوان تھے، حیوان ہیں، لیکن انسان تب بنی جب سرکار کی محبت نے یہاں آ کے قبضہ کیا ہے۔ سرکار موڑتے ہیں، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے ہمارے لیے انسانیت کی جان ہیں۔ کیا معلوم تھا ہمیں انسانیت کسے کہتے ہیں؟ قرآن شریف فرماتا ہے کہ اگر یہ ضابطہ نہ ہو، یہ قبضہ نہ ہو، تو پھر انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے، اور جب اس پر حضور کی محبت کا قبضہ ہو جاتا ہے تو پھر ملائکہ بھی جھک کر سلام کرتے ہیں۔ قرآن شریف ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اللہ کریم فرماتا ہے جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر وہ یہ کہنے کے بعد ثم استقاموا پھر پکے ہو گئے، پھر دائیں بائیں نہیں ہلے، دیکھا بھی نہیں ہے، سوچا بھی نہیں ہے، ثم استقاموا پھر وہ مستقل ہو گئے، مستحکم ہو گئے، پکے ہو گئے۔ تو یہ پکے ہونے والے، مستحکم ہونے والے، نظریہ حیات پر گامزن ہونے والے اور اس پہ پختہ ہونے والے، یہ کیسے خوش نصیب ہیں؟ ان کی زیارت کے لیے آسمانوں سے فرشتے آتے ہیں۔ تتنزل علیہم، علیہم ہے، تتنزل علی الخلق نہیں ہے، تتنزل علی الارض نہیں ہے، تتنزل علی الاقوام نہیں ہے، علیہم ان پر۔ کون؟ جنہوں نے رب کریم کو مان لیا تو پھر پکے ہو گئے، پھر ان کی زیارت کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ حد ہے، آسمانوں پہ پہلا ہو یا دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور سدرۃ المنتہا، یہ سارے کے سارے مدارج سماوات جو ہیں، یہاں تو آلودگی کا نام نہ نشان، غبار بھی نہیں، اشرار بھی نہیں، گناہ بھی نہیں، ایسے کھڑے لوگ رہتے ہیں، یعنی ملائکہ۔ رب گواہ ہے جل شانہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف چلتے ہی نہیں ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ملتا ہے، حالانکہ خدا گواہ ہے کہ وہ نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم خدا بندی ہے۔ لیکن پھر بھی رب کریم نے یہ نہیں فرمایا او مسلمانوں میری بارگاہ میں دعا کیا کرو یا اللہ فرشتوں کی زیارت کرا۔ کوئی ہو تو بتائیں؟ قرآن شریف میں یہ نہیں ہے کہ انہیں حکم ہو کہ دعا کرو، جبریل امین کی زیارت ہو، میکائیل کی زیارت ہو علیہم السلام، حالانکہ وہ ان میں گناہ کا تصور بھی کوئی نہیں۔ اور یہ جو زمین میں جہان غبار میں رہتے ہیں، ان کے لیے رب کریم نے حکم دیا ہے، نہی فرمائی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف کیا ہے؟
اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول پاک علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ یہاں آرڈر ہے، حکم ہے، اطاعت کرو، رسول پاک کی اطاعت۔ اطاعت تو اللہ تعالیٰ کی بھی ہے، کیونکہ پہلے فرمایا نا وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو، اور ساتھ میں فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو۔ مولا جب تیری اطاعت یہ ہو گئی تو پھر رسول کی اطاعت کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو متصرف حقیقی ہے۔ جب تیری اطاعت ہو گئی تو پھر آگے کیوں؟ فرمایا کر کے دکھاؤ میری اطاعت ان کے بغیر، ثابت کرو، کر کے دکھاؤ میری اطاعت ان کے بغیر، کیونکہ اطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے حکم برداری، تعمیل ارشاد، امتثال امر۔ تو امتثال تبھی ہوگا نا، استاد گرامی کہتے ہیں بیٹے ادھر آؤ، تو اس نے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، لہذا دائیں بائیں نہیں جاتا، ٹھیک استاد گرامی کی خدمت پہ آتا ہے تو استاد جی تو نظر آ رہے ہیں، استاد جی کا بول تو سنائی دے رہا ہے، استاد جی کا پتہ ہے کہ کس جہت میں بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں، تو وہ سیدھا آتا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، نہ اس کی جہت ہے، نہ اس کی حد ہے، نہ اس کا قد ہے، نہ اس کا مکان ہے، نہ اس کا ایسا جسم ہے، اسے پاک ہے، تو پھر کیسے اطاعت کریں؟ فرمایا اطیعوا الرسول، ان کی اطاعت کرو جو نظر آ رہے ہیں۔ اطیعوا الرسول، اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ پتہ چلا اب میں کہے بغیر رک نہیں سکتا، صرف اللہ اللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ یا رسول اللہ نہ کہو، کیونکہ اس نے اگر صرف میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ برتر ہے، بالا ہے، رسول اللہ علیہ السلام اس کے محتاج ہیں، اللہ محتاج الہ ہے، حاجت روا ہے، اللہ متصرف حقیقی ہے، اللہ خالق بھی ہے، اس کے باوصف کہ حضور اس کے محتاج ہیں، وہ حضور کا محتاج نہیں ہے، یہ بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن محبوب کے ساتھ محبت کا رابطہ ایسا ہے کہ خدا تعالی نے اپنی صفات کا جلوہ ہی مصطفیٰ کے حوالے کر دیا ہے۔ میری اطاعت تبھی متحقق ہوگی جب ان کی اطاعت کو قبول کرو گے تو۔ آپ نے یہ بھی جو قرآن شریف میں پڑھا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ کریم فرماتا ہے قیامت قریب آ گئی ہے، قیامت قریب آ گئی ہے، اس لیے کہ محبوب علیہ السلام کے بعد کوئی اور رسول آنے والا ہے ہی نہیں، اور کوئی نبی آنے والا ہے ہی نہیں، اب ان کے بعد قیامت ہی آئے گی، اور کوئی رسول پاک تشریف نہیں لائیں گے کیونکہ اور ہے نہیں۔ تو پھر جب قیامت قائم ہو گئی ہے تو پھر اب کیا کرو گے؟ قریب آ گئی، ان کے بعد قیامت آئے گی اور کوئی رسول نہیں آئے گا، تو پھر بچاؤ کیسے ہوگا؟ میوان شق القمر، چاند شق ہو گیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اس میں کیا سمجھ آتی ہے؟ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، قیامت قریب آ گئی، اب چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اس کا آپس میں رابطہ ایمان بھی حقیقی کیا ہے، صاف ہے۔ ارشاد فرماتا ہے قیامت نہیں آئے گی، یعنی قیامت قریب آ گئی یا کوئی رسول نہیں آئے گا، تو پھر تم اس رسول کے حکم کی اطاعت کیوں کرنا کرو گے؟ تم تو زمین پہ دھکے کھاتے ہو، یہ تو اشارہ کرے تو آسمانوں کا چاند بھی ٹوٹ کے آ جاتا ہے، یعنی یہ ماننا صاف ہے کہ ان کا قبضہ زمین پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے۔
یہ بھی ان کی امت ہے، وہ بھی ان کی امت ہے، فرشتے بھی ان کی امت ہیں، ستارے بھی ان کی امت ہیں، چاند بھی ان کی امت ہے، اور سورج بھی ان کی امت ہے، سیدھی کہوں تو عرش بھی ان کی امت ہے، فرش بھی ان کی امت ہے، ہوا بھی ان کی امت ہے، آگ بھی ان کی امت ہے، پانی بھی ان کی امت ہے، پتھر چٹانیں بھی ان کی امت ہے، اور امت کلمہ پڑھتی ہے، صرف تم ہی تو نہیں پڑھتے، پتھر بھی تو پڑھتے ہیں۔ صلاۃ و سلام صرف تم ہی تو نہیں پڑھتے ہو، صلاۃ و سلام تو پہاڑ بھی پڑھتے ہیں۔ اور اہل سنت خوش نصیب ہے جن کے قلوب پر سرکار علیہ السلام کی محبت کا قبضہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، حضور کی محبت قلوب پر غالب ہے، خدا کرے یہ رنگ غالب رہے۔ اور یہ بھی حدیث شریف ہے، صحیح حدیث شریف ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جو نہ مانے اس کو جہنم کا بخار چڑھے، اپنی تسلی ہے۔ بخاری شریف کی صحیح حدیث شریف ہے، میرے آقا تشریف لا رہے ہیں، جہاد سے واپس آ رہے ہیں، مدینہ عالیہ قریب ہے، حدیث شریف میں آتا ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں مدینہ عالیہ قریب آ جاتے تو سرکار شوق مدینہ میں سواری کو تیز کر لیتے، اور سنیوں کو ہی مدینے کا پیار نہیں ہے، مدینے والے کو بھی مدینہ اچھا لگتا ہے، جن کے قدموں کا صدقہ یثرب مدینہ بن گیا۔ تو میرے آقا مولا علیہ السلام سواری مبارک تیز کر دیتے ہیں، اور جن دوستوں نے خوش قسمتوں نے زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ مدینہ عالیہ کے قریب جو پہاڑ ہے وہ جبل احد ہے، جبل احد ہے۔ ابو قبیس یہاں نہیں ہے، کوہ صبیر یہاں نہیں ہے، وہ دوسری طرف ہے، اور ابو قبیس مکہ معظمہ میں ہے، جبل احد مکہ معظمہ میں ہے، یہاں صرف جبل احد، جبل احد اپنا ذوق پورا کیے، میں بغیر میں نہیں جاتا ہے، احد اور احد، احد اور احد، احد کے حمزہ پر پیش ہے اور احد کے حمزہ پر جناب علی وہ زبر ہے، یہ پیش ہے، وہ احد ہے تو یہ احد ہے، تو پھر مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں، احد بھی پیار کرتا ہے، احد بھی پیار کرتا ہے۔ سید عالم نبی رحمت علیہ السلام سے احد بھی پیار کرتا ہے، احد بھی پیار کرتا ہے۔ حضور فرماتے جبل احد یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ کلمہ شریف بار بار پڑھا جا سکتا ہے تو سرکار کے ارشادات بھی بار بار کہے جا سکتے ہیں، کیونکہ جن کا کلمہ پڑھتے ہو وہی تو یہ فرماتے ہیں کلمہ پڑھو تو بھی ان کا ذکر، اس کو پڑھو تبھی ان کا ذکر ہے۔ جی کام ہے ان کے ذکر سے خیر وہ یوں ہوا کہ یوں، مقصد تو ان کا ذکر ہے۔ جبل احد، احد پہاڑ ہے، یحبنا ہم سے محبت کرتا ہے۔ محبت کا مقام کون سا ہے؟ جواب کہتے ہیں جی پھل پھول سبزیاں، بہترین پھل اور یہ لہلاتی کھیتیاں، یہ گندم وغیرہ والے کا زرخیز زمین میں ہوتے ہیں، کلر والی زمین میں نہیں ہوتے، کلراٹھی میں نہیں ہوتے، کلر شور میں نہیں ہوتے، بنجر میں نہیں ہوتے، یہ زرخیز زمین میں ہوتے ہیں۔ تو میرے آقا کی محبت کا کتنا بڑا معجزہ ہے، تیری زمین میں کچھ نہیں اگتا اگر کلر ہو تو، ان کی محبت کا پودا تو پتھروں میں بھی لگا ہوا ہے۔ پہاڑ ایک پتھر کو تو نہیں کہتے نا، ایک ہوتی ہے کنکریٹ، وہ جڑ جائے تو بنتی ہے ایک چٹان، چٹان ایک کئی چٹانیں جڑ جائیں تو یہ چلتے چلتے بنتا ہے پہاڑ، پہاڑ کئی مل جائیں تو بے شمار مضبوطی والے بن جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی چھوٹی سی چٹان میں
पौधे नहीं उगते और ऊंचे से ऊंचे पहाड़ के कल्ब में हुजूर की मोहब्बत का चिराग रोशन है। और हुजूर भी आप फरमाते हैं यहां ये हाल है, कहता मैं तो उसे अपना साथी समझता था, मैं तो उसको अपना दोस्त समझता, वो तो दुश्मन निकला। मैं तो समझता था मुझे वोट देगा, उसने मुझे वोट ही दिया, मुझे धोखा दिया, मुझे तो उसका पता नहीं चला। बेवकूफ कहीं के तुझे अपने जैसे इंसान का पता नहीं क्या है, मेरे आका पत्थर को जानते हैं ये कैसा है। मालूम होता निगाह सरकार और है, तू जानवर और है, तेरा मकाम वो नहीं है, तेरा मकाम वो नहीं है, तेरी हकीकत वो नहीं है। तू करीबियों को नहीं जान सकता, वो हम फकीरों को भी जानते हैं। उनके सामने फासलों की कोई हकीकत नहीं है। वो खुदा जिस तक कोई नहीं पहुंचता, वो खुदा मेरे मुस्तफा के पास जलवागर है, रूह के पास जलवागर है। मोहब्बत की खैरी मुफ्ती साहब उस्तादुल उलमा मुफस्सिर कुरान करीम हकीमुल उम्मत मौलाना मुफ्ती अहमद यार खान गुजराती फरमाते हैं रहमतुल्लाह ताला अलैह, मोहब्बत कहाँ होती है? दिल में। और रोशनी, आंखों की रोशनी जो मस्जिद से नजर आता है वो कहाँ होती है? आंखों में। बेचारे जो नाबीने हैं उनकी आंखें भी नहीं देखती, जिनके दिल पत्थर हैं, फिर बात माननी पड़ेगी कि उनके दिल में मोहब्बत है ही नहीं। कुर्बान उस रसूल आज़म अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन तय्यबैन की मुबारक खाक शरीफ पर कि जो पत्थरों के दिलों को भी देखते हैं और जब वो सामने आ जाए तो पत्थरों को रब आंखें देगा, देखो मेरा मुस्तफा आ रहा है। चुनाचे हदीस शरीफ में मौजूद है, सैयद आलम नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर तशरीफ ले जा रहे हैं। मौलाए कायनात रावी अली शेर खुदा रावी अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, जो कि शहर इल्म का सदर दरवाजा है। सच फरमाया सरकार ने, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा। अब मैं बात करने से मैं तो नहीं रोक सकता, मजबूरी जो ठहरी। अगर रोकता हूं तो बखीली होती है, बखीली खुदा को पसंद नहीं है। अल्लाह बखील ना बनाए किसी को, अल्लाह बुखल से बचाए, अल्लाह बुखल से बचाए। बखील कौन है? हम तो यही समझे थे कि बखील वो है जिसके पल्ले कुछ हो लेकिन वो खर्च ना करे। बखील यही नहीं है, ये भी है। बखील यही नहीं, बखील ये भी है। असल बखील कौन है? मेरे आका फरमाते अल बखीलो अल्लज़ी, बखील वो है कि जिसके सामने मेरा नाम लिया गया, फलम युसल्ली अलैया, उसने मुझ पे दुरूद व सलाम नहीं पढ़ा। ये बखील है, ये बखील है, क्योंकि इनको तो देखकर पत्थर भी सलाम पढ़ते हैं। पत्थरों को पता चल जाता है कि हुजूर आ रहे हैं। मौलाए कायनात फरमाते मैंने अपने कानों से सुना, आंखों से देखा कि जिस सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं, नबी रहमत सैयद आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मैयत में हम भी हैं। क्या चाहो, क्या प्यार, क्या मोहब्बत से अली कहते हैं कि हम हुजूर के साथ जा रहे हैं। जिनका सफर हुजूर की मैयत में हो, इनका सफर मैयत इलाहिया में होता है। हुजूर का सफर इल्लाह होता है, अली का सफर माल मुस्तफा होता है, सहाबाए किराम का सफर माल मुस्तफा होता है। अरे मौलाए कायनात तो जा रहे हैं और भी साथ हैं, लेकिन अबू बकर तो हुजूर से साथ उस वक्त जा रहे हैं जब इनके सिवा कोई है ही नहीं। शबे हिजरत कोई सीधी कहूं, जिब्रील भी नहीं है, जिब्रील भी नहीं है, सिर्फ सिद्दीक़ अकबर ही है। हुजूर की मैयत में सिद्दीक़ अकबर भी, बस जिब्रील नहीं है। वैसे जिब्रील को अल्लाह करीम अपने मुक़र्रबीन के पास भेजता है,
بھیجا ہے قرآن شریف. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اللہ فرماتا ہے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی بروح القدس، پاکیزہ روح کے ساتھ. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت کے لیے ہم نے جبریل کو بھیجا. آپ جہاں جاتے تھے جبریل ساتھ، آپ جہاں جاتے ہیں جبریل. معلوم ہوا مرشد پاک کے ساتھ چلنا فریقوں کی سنت. ارے تو سمجھ آتی، کسی کو نہیں آتی تو بھاڑ میں جائے. ایدناہ بروح القدس، ہم نے ان کی مدد کی روح قدس کے ساتھ. جن کا خادم روح القدس ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ یہ روح القدس ہے اور عیسیٰ روح اللہ ہے. سو مچ ڈفرنس، بہت امتیاز ہے. ایک وہ جن کے ساتھ روح القدس ہے اور وہ کیا ہے؟ روح اللہ ہے. لیکن مولا تیری کرم بخشیاں ہیں، تیری حکمتیں ہیں. ہجرت کی رات تنہائی کا وقت آتا ہے تو جبریل کو بھیج دیا ہوتا، جبریل کو بھیج دیا. شب ہجرت میں اہل علم کو چیلنج کرنے سے کبھی گریز نہیں کرتا. جو مجھے مسئلہ نہیں آتا میں پوچھ لیتا ہوں کہ مجھے مسئلہ بتاؤ کہ قرآن شریف میں کہیں ہے، حدیث شریف میں، کہ رسول پاک علیہ السلام سفر فرما رہے ہیں، دشمنوں کا شدید خطرہ ہے، جبریل ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ہاں یہ پڑھا ہے کہ اگر جبریل کو بلائے بغیر سرکار بدر میں چلے جائیں تو جبریل کو پیچھے آنا پڑتا ہے. جبریل کو پیچھے آنا پڑتا ہے. سید عالم نبی رحمت علیہ السلام بدر میں جائیں، فرشتے پیچھے آتے ہیں. سرکار کو مدینہ شریف سے لے کر نہیں چلے، آقا کریم آ گئے ہیں، وہ خود آئے ہیں. خدا بتایا جاتا ہے کہ میرا مصطفیٰ فرشتوں کا محتاج نہیں، میرا محتاج ہے، فرشتوں کا محتاج نہیں ہے. ایدناہ بروح القدس، ہم نے ان کی مدد کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی روح قدس کے ساتھ. اور جب سرکار ہجرت کی رات گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے تو اتنے دشمن نہیں تھے جتنے کہ سرکار کے دشمن تھے. نصیب دشمن سارا شہر مکہ الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ. رات کی تاریخی ہے، میرے آقا جا رہے ہیں تو جبریل سے فرما دیا ہوتا، جبریل جلدی کرو، جلدی جاؤ. یوسف علیہ السلام کنعان کے اندھے کنویں میں پہنچے، بھائیوں نے دھکا دے دیا، آپ کو باندھ کر لٹکایا. جب نصف کنویں کے نصف حصے میں پہنچے تو پھر وہ کاٹ دی، رسی کاٹ دی. ارے آدھا تو سفر ہو چکا ہے نا، اب درمیان میں پہنچے تو کاٹ دی. اب آپ اندازہ کر لیتے اس نصف سے لے کر پانی کی تہ تک کتنے میلوں کا سفر ہے. لمحہ بھری کا جو ہے نا، جب انہوں نے یہ کاٹا تو جبریل امین جو سدرہ نشین ہے، حکم خداوند جو جبریل جلدی پہنچ، میرا رسول پانی تک نہ پہنچے، تیرے پر پہلے بچھے ہوئے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. سید حضرت یوسف علیہ السلام کا وجود مسعود باجود محمود ابھی پانی کی سطح پر نہیں پہنچا کہ جبریل نے پر بچھا دیے، خادم نے بستر بچھا دیا، سرونٹ نے بستر بچھا دیا، خادم نے بستر بچھا دیا. اور تو مخملی بستر بچھاتا ہے، جبریل نے اپنا پر بچھا دیا. مخمل کا بستر تیرے کاریگر نے بنایا ہے، جبریل کا پر رب کریم نے بنایا ہے. مصطفیٰ کے لیے بستر مخملی نہیں ہے، اس پر کا
آیا ہے، بچھا دیا۔ سرکار عیسیٰ علیہ السلام، سرکار یوسف علیہ السلام پانی پر پہنچے، آگے بستر بچھا ہوا ہے۔ جبریل امین نے گفتگو شروع فرما دی، حضرت میراج شریف کیسے حال ہے، طبیعت مبارک سنائیں، کوئی ہے جو بتا سکے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہو بڑی مشکل پڑ گئی ہے، جانے اب کیا ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جبریل کو رب کریم نے بھیجا تھا، پیارے جاؤ میرے رسول کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرو۔ تو پھر مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں تو ذمہ داری سے کہتا ہوں، سدرا کی چوٹی پر بیٹھ کر جبریل کو ذکر مولا کرنے سے وہ مرتبہ نہیں ملا جو کنعان کے اندھے کنویں کے پانی پر بیٹھ کر حضرت یوسف سے باتیں کرنے سے جبریل کو مرتبہ ملا۔ وہاں جبریل صرف جبریل ہے، یہاں نبوت کا چوکیدار ہے، اور چوکیدار جو ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، چوکیدار بہت مفید ہوتا ہے۔ اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے، جانے کب سے یہ کنواں خالی پڑا ہے، ہاں جی، بچھو، عقارب، جی بڑے بڑے زہریلے جانور پانی میں پیدا ہو چکے۔ آپ کو پتا ہے پانی کھڑا ہے تو اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور وہ جنگل کا ہے، اس میں بچھو ہے، اس میں عقارب ہیں، موذیات ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد اقدس پانی کی تہہ پر پہنچا نا جہاں جبریل کا پر بچھا ہے، تو انہوں نے منہ سے کہا جلدی کرو اللہ کا رسول آ گیا ہے، جلدی کرو بلوں میں گھس جاؤ، جلدی کرو بلوں میں گھس جاؤ، کیونکہ آج یہ کنواں ہمارا نہیں ہے، آج اللہ کے رسول۔ قسمت پہ ناز کرو، آج رسول اللہ تمہارے پاس تشریف لے آئے ہیں۔ بے نیاز تو برحق ہے، تو سچا ہے، تیرے سارے رسول سچے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام پر یہ وقت آئے تو جبریل آئے، عیسیٰ علیہ السلام پر مشکل وقت آئے تو جبریل آئے، ہجرت کے وقت میرے آقا جب تشریف لے جا رہے جبریل کیوں نہیں آیا؟ جبریل کیوں نہیں آیا؟ لیما اف ناٹ وائی ناٹ، اگر نہیں آیا تو کیوں نہیں آیا؟ خادم نہیں، جو یوسف علیہ السلام کا خادم ہے وہ ان کا بھی خادم ہے، جو سرکار عیسیٰ علیہ السلام کا خادم ہے وہ میرے آقا کا بھی خادم ہے، کیونکہ ان کے تو عیسیٰ بھی خادم ہیں، ان کے عیسیٰ بھی خادم، یوسف بھی خادم علیہ السلام، تو پھر ان کے پاس کیوں نہیں آئے؟ مجھے میرے اکابر نے فرمایا دو لگانے کی کیا ضرورت ہے، مسئلہ صاف ہے۔ جبریل وہاں آیا جہاں کوئی خادم نہیں تھا، یہاں آنے کی ضرورت نہیں، خادم ساتھ لے جا رہا ہے۔ ایک دو آیتیں ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، والذین معہ، وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کو بھی دیکھو جو اس رسول کے ساتھ ہیں، دیکھو جو اس کے رسول کے ساتھ ہیں۔ یہ معہو میں سارے صحابہ کرام ہیں، چاہے مہاجرین ہیں چاہے انصار ہیں، سب شامل ہے۔ والذین معہو، اقرا بسم ربک الذی خلق کے نزول سے لے کر گنبد خضرا شریف کے تحت اپنے مزار پرانوار میں جانے تک جتنے بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں وہ سارے معہو ہیں، سارے صحابہ پہ کرور لگاؤں، خدا کی قسم ہے ان جیسا نمازی کوئی نہیں،
صحابہ کرام جیسا مجاہد کوئی نہیں، صحابہ کرام جیسا ذاکر و شاعر کوئی نہیں، صحابہ کرام جیسا کوئی روزہ دار کوئی نہیں، صحابہ کرام جیسا کوئی مجاہد فی سبیل اللہ نہیں ہے، یعنی نبیوں کے بعد۔ صحیح ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہر صحابی آفتاب، ماہتاب، تابندہ، درخشندہ، پائندہ۔ فرمایا والذین معہ، وہ جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی حضور کے ساتھ ہیں، ان کو کروڑ سلام۔ یہ تو رہے، اب دوسری آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا جل جلالہ و عم نوالہ، قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جل مجد العظیم نے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ ہما اذ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار ثانی اثنین، میرا ایمان تازہ ہوتا ہے اس لیے بار بار پڑھتا ہوں، ثانی اثنین، خدا کی خدائی میں، اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں جائیں تو جبریل ساتھ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پہ جائیں تو جبریل ساتھ ہیں، میرے آقا غار شریف میں آئیں تو صدیق اکبر ساتھ ہے۔ جبریل کو آرڈر نہیں لیا، کیونکہ خلوص، طاقت، بصالت، جرأت، وفاداری، جان نثاری جو قدرت نے جبریل میں پیدا کی ہے، یہ وجود جو بظاہر تو بوڑھا ہے، یہ خالی نہیں ہے، وہ ساری کی ساری نعمتیں بدرجہ اتم ابو بکر میں پائی جاتی ہے، ورنہ جسے رب کریم نے جبریل امین علیہ السلام کو اپنے رسول کرام علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا کہ جا کے خدمت کرو، یہاں تو اللہ کا حبیب ہے، یہاں تو اللہ کا محبوب ہے، تو یہاں بھی تو آنا چاہیے تھا۔ فرمایا آ جاتا، اب میرا اپنا ذوق ہے، جبریل آ جاتا، جبریل آ جاتا، ضرور تو نہیں تھی، ضرور تو نہیں تھی۔ وہاں یوسف اکیلے ہیں، یہاں عیسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں، یہاں محبوب اکیلا تو نہیں ہے، کیوں؟ ثانیہ اثنین، ثانیہ اثنین، محبوب دو میں سے دوسرا، دو میں سے دوسرا، ایک کے ساتھ دوسرا نہیں، دو میں سے دوسرا، دو میں سے دوسرا، یعنی رب مصطفیٰ کریم کے نام کے بغیر ابو بکر کا نام لیتا ہی نہیں ہے، دو میں سے دوسرا۔ یوں فرما دیتا ہے نا، ایک کے بعد یہ، ایک وہ، ایک یہ، ایک وہ، نہ ثانیہ دو میں سے دوسرا۔ اور اگر آپ کی توجہ ہے تو آپ کو اس آیت میں میں بتا دوں، رب کریم نے صدیق اکبر کا 4 مرتبہ ذکر کیا، کیسے؟ ثانی اثنین، دو میں سے، یہ دوسرا کون ہے؟ آگے ذکر ہے کہ نہیں؟ دو میں سے دوسرا، تو یہ دوسرا کون ہے؟ صدیق اکبر ہے، تو نام ذکر تو آ گیا، آگے کیا فرمایا؟ اذ ہما فی الغار، جب کہ وہ دونوں غار میں ہیں، یہ ہما تسنیہ ہے، واحد تسنیہ جمع۔ آپ پڑھے لکھے ہیں عربی انگریزی، میں نے غلطی کی ہے، مجھے معاف کرنا، آپ نے پڑھی تو ہے بھی، میں نے عربی کہہ دیا، جو پڑھی ہے جنہوں نے وہ ٹھیک بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ یہ انگریزی پڑھے ہوئے 1 2 3 4 یہ پڑھے ہوئے ہیں، آکاش واحد تسنیہ ثلاثہ اربع خمسہ ستہ، یہ پڑھا ہوتا نہیں آتا۔ یہ میں عرض کرتا ہوں جی جانے گرامی قدر، جو یہ ہے نا آپ کی انگریزی
اردو پرشین واحد جمع ایسا ہی ہے، واحد جمع سنگولر پلورل، پنجابی بھی ایک دو یہ بھی جمع، اور یہ انگریزی بھی ایک دو یہ بھی جمع، فارسی میں یہ بھی ایک کے بعد دو یہ بھی جمع، عربی میں دو ایک کے بعد جو جمع نہیں ہے بلکہ ایک کے بعد تسنیہ، تسنیہ کے بعد جمع۔ اللہ فرماتا ہے تو مجھے کہنے میں کیا حرج ہے، رب نے یہ اس لیے قانون بدل دیا کہ دوسری جگہ کے لیے ابو بکر کے لیے کرسی دیکھنا ہے، جہاں نکل جائے سال یسنین، سال یسنین، میرا محبوب دو میں سے دوسرا، تو دوسرا کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ ذکر تو آ گیا، اب آگے فرمائے اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، پھر آگے ابو بکر دو آ گئے، آگے کیا فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب کہ حضور اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے، یہ تیسری مرتبہ یہ کرنا ہے، نہ وہاں جبریل نہ یہاں جبریل نہ یہاں جبریل، وہاں بھی ابو بکر یہاں بھی ابو بکر یہاں بھی ابو بکر، تین۔ اب آگے کیا فرمایا اذ ہما فی الغار، ہاں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، بے شک اللہ میرے ساتھ نہیں ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہمارے تو جمع کا چیز آ گیا، یہ کون ہے دوسرا؟ تیری عظمتوں کے صدقے، اور ابو بکر نے جو سرکار کے قدموں کے ساتھ وابستگی پائی، اللہ بار بار کہتا ہے دیکھو میرے مصطفیٰ کے ساتھ کون ہے۔ 4 مرتبہ واقعہ ایک ہے، آیت ایک ہے، 4 مرتبہ صدیق اکبر کا ذکر ہے، ایک مرتبہ نہیں 4 مرتبہ ذکر۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہاں ایک اور بھی تفصیلی نکتہ ہوا ہے، قابو تو اللہ کرے میرے آپ آ ہی جاتے ہیں، چلو قابو کا اپنا وقت تو پورا کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن پاک کا ایک دوسرا مقام بھی پڑھے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن پاک بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ یہاں کیا فرمایا ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ کریم خود فرماتا ہے کہ حضرت سید عالم السلام نے فرمایا ان اللہ ہمارے ساتھ۔ ایک واقعہ اس سے پہلے گزرا، ہزاروں سال پہلے، آگے سمندر ہے، متلاطم موجیں، پیچھے بے ایمان لعنتی فرعون لاکھوں کا لشکر لے کے آ گیا سرکار موسیٰ علیہ السلام کے غلاموں پر چڑھائی کر کے، اور وہ چیخنے لگے، حضرت جی پکڑے گئے، مارے گئے، پیچھے دشمن ہے، آگے سمندر ہے، آگے بڑھیں تو ڈوب مریں گے، اگر رکتے ہیں تو یہ بے ایمان ہمیں تباہ کر دے گا، کیونکہ 70,000 ہمکتے بچوں کو چھری پھیر کر ذبح کرنے والا یہ لعنتی دکھ سے جناب محترم چیخیں مار اٹھے کہ ہم پکڑے گئے، وہ لکھنا ہم پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کلا کلا، آگے سمندر ہے یہ ہمیں ڈبو نہیں سکتا، پیچھے دشمن ہے یہ ہمیں پکڑ نہیں سکتا ہے۔ ابھی کوئی کیا کہتا ہے کہ نبی حاجت روا دیا، ڈوب کے مرو، قرآن پڑھ کے تو دیکھ لو۔ ان بھی فرمایا نہ سمندر ڈبو سکتا ہے نہ دشمن ہمیں۔ حضرت جی آپ کے پاس کون سی طاقت ہے؟ فرمایا ان معی ربی، میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ میرے ساتھ میرا رب ہے، میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ میرا۔ اچھا اب آپ توجہ فرمائیے،
وہ 1,00,000 سے زائد ان کی تعداد ہے بنی اسرائیل کی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں. آپ نے کیا کہا؟ ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے. ان لاکھوں کا نام ہی نہیں لیا. اور وہاں غار میں میرے آقا کے ساتھ ایک ہی ہے. حضور فرماتے ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ وہ لاکھوں بھی ہیں لیکن موسیٰ کہتے ہیں میرے ساتھ میرا رب ہے. وہ اس لائق نہیں ہے کہ رب کی معیت کا شرف پائیں. انہیں یہی بڑی بات ہے کہ موسیٰ کے قدموں میں آ گئے. لیکن ابو بکر اتنا عظیم ہے، جہاں مصطفیٰ ہے وہی ابو بکر. حضرات گرامی، مفسرین یہاں فرماتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں ہیں لیکن ان کے دنوں میں موسیٰ علیہ السلام کے قدموں کے ساتھ اتنی وفا نہیں ہے. اس لیے فرمایا ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے. میرے ساتھ میرا رب ہے. ان کا رب بھی نہیں کہا، حالانکہ ان کا رب بھی تو ہے نا، اور وہ بھی تو آخر اسی کے بندے ہیں. کلمہ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا پڑھا ہے، لیکن یہ بھی نہیں فرمایا کہ ان ربنا معنا، ہمارا رب ہمارے نا. ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے. وہ لاکھوں مگر ان کا نام نہیں اپنا. یہ ایک ہے ابو بکر، سرکار ساتھ ملا کے کہتے ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی جیسے میرے ساتھ ہے ایسے ابو بکر کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ معیت میں، وفا میں، دیانت میں، قربانی میں، جان نثاری میں ابو بکر کی مثال ہے ہی نہیں. ابو بکر صدیق کی مثال ہے ہی نہیں. اس لیے فرمایا ان اللہ، وہ لاکھوں ہیں. اللہ اکبر، چیخنے لگے، مر گئے. دشمن آ گیا، آگے بڑھے تو ڈوب مریں گے، پیچھے رہے تو دشمن ہمیں لے جائے گا. اب ہم کیا کریں، کدھر جائیں؟ چیخنے لگے. سارا شہر مکہ کے کافر کھینچ کے آ گئے غار ثور کے منہ پر، اور اندر سرکار ہیں اور صدیق اکبر ہیں. اگر کی آقا عرض کی دشمن آ گیا، میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی مجھے یہ کہے کہ ابو بکر داڑھی مار کر رہے کہ میں مر گیا، میں مر گیا. دشمن آ گئے، اب یہ چھوڑے گا نہیں، کیونکہ دشمن آپ کے ہیں تو میں جو آپ کے ساتھ ہوں تو وہ مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے. لا حول ولا قوت الا، قسم بخدا ابو بکر کا آنکھ کا آنسو ایک بھی نہیں ہے، ایک آنسو بھی نہیں بہا، چیخے بھی نہیں، روئے بھی نہیں. لینا وہ لاکھوں ہیں، وہ رو رہے ہیں، ابو بکر صدیق رو نہیں رہے. اس لیے کہ دل کہتا ہے ابو بکر گھبرانا نہیں ہے، ڈیوٹی ہو رہی ہے مصطفیٰ علیہ السلام کی غلامی کی، ڈیوٹی ہو رہی ہے. تو حضور علیہ السلام کا چوکیدار ہے. اور عرض کی آقا یہ قریب آ گئے، اگر یہ جھک کر دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے. وہاں حضور نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. بات آگے نکل گئی، بات آگے نکل کر وضاحت بھی آ گئی. عرض کی آقا وہ دیکھے، وہ آ گئے، اگر نیچے دیکھیں گے تو دیکھ لیں گے. فرمایا ابو بکر ما ظنک باثنین، ان دو کے متعلق تیرا کیا خیال ہے؟ جو دو نہیں ہے، اللہ ثالثہما، ان میں تیسرا اللہ ہے. وہ معبود تو صدیق اکبر تو غار ثور میں ہیں، رب بھی ثور میں آ گیا، رب بھی غار ثور میں آ گیا. وہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے.
سے اس سے جدائی نہیں ہے۔ اور ایمان والوں، محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، خدا سے جدائی تمہاری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ محبوب تمہارے ساتھ ہے۔ اور خود رب کریم نے گواہی دے دی ہے۔ اگر غیر نہیں مانتے نہیں تو جوتے کی نوک ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اگر نہیں مانتے تو نہ مانے، حضور ہمارے ساتھ ہے۔ اور محمد محفوظ الحق کہے تو گریبان آ کر پخچے اڑاؤ، گردن اڑا دو، یہ میرا نہیں ہے۔ رب خود فرماتا ہے او ایمان والو، رسول میرا تمہارے ساتھ ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ۔ فرمایا کفر کرنے والے کافروں، کفر کرنے والے کافروں، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کفر کر کیسے سکتے ہو، کیسے کرتے ہو؟ تاریکی نہیں ہے، سورج ڈوبا نہیں ہے، سورج جب تک نہ ڈوبے رات آتی نہیں ہے، اور یہ کفر میں مبتلا ہو گئے تو تاریکی تو آ گئی۔ فرمایا تاریکی آئی ہے اس لیے نہیں کہ سورج ڈوب گیا ہے، کیونکہ جس کو میں سراج منیر کہتا ہوں وہ ڈوبنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ جس کو اللہ سراج منیر کہے وہ ڈوبنے کے لیے نہیں آیا، اور وہ ڈوبنے والوں کو ترانے کے لیے آیا۔ تو پھر یہ کافر جو ہیں یہ کفر میں آ گئے، ان کی تو تاریکی آ گئی۔ تو فرمایا جس کو راستہ نظر نہیں آتا، یا تو یہ ہے کہ تاریکی ہے راستہ نظر نہیں آتا، لیکن اگر بلر روشن ہے، انرجی سیول جل رہے ہیں اور بورے والے کے بازار چمک رہے ہیں، پھر اس کو راستے کا پتہ نہیں چلتا تو پتہ چلا اندھا ہے، اندھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سم بکم عمی، اگر کفار کو راستہ نظر نہیں آتا اور معبود تو چمک رہا ہے، یہ بے ایمان اندھے ہیں، یہ اندھے ہیں۔ ان اندھوں کو نظر نہیں آتا معبود ڈوبا نہیں ہے، وہ ڈوبنے کو نہیں آیا، وہ ڈوبے ہوئے کو ترانے کے لیے آیا۔ اگر ابو جہل کو نظر نہیں آتا تو اندھا ہے، ابو لہب کو نظر نہیں آتا تو اندھا ہے، منافقوں کو نظر نہیں آتا تو اندھا ہے، ان گدھوں کو نظر نہیں آتا تو اندھا ہے، ان گدھوں کو نظر نہیں آتا تو اندھے ہیں، ان گدھوں کو نظر نہیں آتا تو اندھے ہیں۔ محبوب ہیں، سرکار ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے او کافر تم کیسے کافر ہو سکتے ہو؟ کیوں؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، تمہارے سامنے تو قرآن کی آیتوں کی روشنی ہے، تمہارے پاس قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے، آپ مسلمان ہیں، بندی طرح سنی مسلمان ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں، آپ قسم اٹھا کے کہہ دیں کہ فلاں دن چڑھا بورے والا میں کسی نے قرآن شریف نہیں پڑھا، آپ کہہ سکتے ہیں؟ چلو بورے والا کی تو الحمدللہ ہزاروں کی آبادی ہے، کسی گاؤں میں چلے جائیں، قسم کھا کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن آج اس چک میں قرآن شریف ہے نہیں پڑھا؟ عیسائیوں کا نہ ہو، یہودیوں کا نہ ہو، کافروں کا، ہندوؤں کا نہ ہو، اگرچہ آپ کے حکام یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہودیوں کی عملداری بھی معاذ اللہ اسلامی ممالک میں ہو جائے، خدا ان کو غرق کرے، ان سے کہہ دو بدبختوں یہاں یہودیت کی عملداری نہیں آ سکتی، اس لیے کہ پاکستان کی بنیادوں میں ولیوں کا خون ہے، ولیوں کا خون ہے۔ حضور قرآن کی آیتوں کا نور چمک رہا ہے، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ۔ اور ایک بات رہ گئی کہ کتاب تو ہے لیکن پڑھنے کے لیے لائٹ بھی تو چاہیے، اگر لائٹ نہ ہو، اب تو سورج چڑھا ہوا ہے اس کی روشنی میں آپ پڑھتے ہیں، جب رات ہو جاتی ہے تو آپ کا انرجی سیول چل رہا ہے
اس میں پڑھتے ہیں جب صبح ہوتی ہے صبح تک اس وقت بھی آپ کے چراغ روشن ہے اور آپ تو قرآن شریف کی آیتیں تو ہیں پڑھی جاتی ہیں لائٹ فرمایا جس لائٹ کے روشنی میں قرآن پڑھا جاتا ہے نا وہ کیا ہے وفیکم رسولہ وفیکم رسولہ اور تم میں میرا رسول جلوہ گر ہے ان کے نور میں قرآن پڑھو دو ایک آیتیں اور بھی ہو جائیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تحقیق اور پکی بات ہے جاءکم من اللہ نور تمہارے پاس تمہارے جیسا نہیں آیا ہے میرا نور آیا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے اللہ کا نور آیا ہے یہ نور کون ہے تفسیر کبیر جمل بیضاوی جلالین مظہری روح البیان روح المعانی کوئی تو پڑھو اگر نہیں پڑھ سکتے تو ڈوب کے مرو آپ سے نہیں غیروں سے آپ سلامت رہیں خدا کرے یہ چراغ روشن رہے خدا کرے حضور کے منتوں کے صحن آباد رہیں جب تک ان کا جلوہ حسن قلب میں ہے آباد ہیں آپ آباد ہو میں کہتا ہوں تفاسیر کو اٹھاؤ اگر نہیں پڑھ سکتے تو پھر کنز الایمان کے حاشیے پر نور العرفان ہی پڑھ لو یہ نہیں پڑھ سکتے خزائن العرفان پڑھ لو کوئی تو پڑھو کیا لکھا ہے قد جاءکم من اللہ نور هو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نور ہے وہ نور مصطفیٰ بات چالی نکلی ہے تو سارے پیر مرشد والے بیٹھے ہیں الحمدللہ خدا کا شکر ہے یہاں بے مرشدہ آ ہی نہیں سکتا اللہ کا شکر ہے مسجد میں کتا نہیں آ سکتا آپ چوک کیوں کر کے ساتھی کہا ہے مسجد میں کتا نہیں سمجھ آئی تو بس میری مجبوری ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین عزیزان گرامی قدر ان تفاسیر میں لکھا ہے کہ نور سے مراد حضور کی ذات ہے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے آسمان کے نیر تاباں مولیہ بادشاہوں کے ساتھ جن کے جوتوں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی یہ وہ درویش ہیں جنہوں نے حسن سرکار دیکھا ہے اور خدا کی قسم جنہیں حضور اپنا جلوہ دکھاتے ہیں وہ بادشاہوں کے بوتھے پر تھوکتے بھی نہیں ہیں وہ کیا جانے کسی کو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مغلیہ بادشاہ نے آپ کو اپنے دربار میں بلایا آپ پہنچے تاکہ کلمہ حق کہہ لیں اللہ والوں کی دو قسمیں ہیں بعض بادشاہوں کے پاس جاتے رہے ہیں اور بعض کبھی نہیں گئے دونوں ہی سچے ہیں جو نہیں گئے وہ اس لیے نہیں گئے کہ وہ منحوسوں کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے دم بخود ہو گئے دم بخود ہو گئے جو نہیں جاتے وہ ان منحوسوں کو دیکھنا نہیں چاہتے اور جو جاتے ہیں وہ کس لیے جاتے ہیں تاکہ ان کے پاس بیٹھ کر مصطفیٰ کریم کا کلمہ حق بیان کر سکے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے پاس بیٹھے ہیں کھانے کا وقت آ گیا کھانا پیش کیا گیا بادشاہ کا امیر المومنین کا
میس ہے، بہت کھانے ہیں، انداز ہے، اور اتنے اتنے بڑے لمبے چمچے جانتے ہیں بیچاری سادہ قوم انہوں نے کی پتا چمچے کی ہوتا ہے، کبھی کسی سدیا ہوئے تو پتا نہیں چمچا کی ہوتا ہے۔ چمچے اس کے میس کے ٹیبل پر پڑے ہیں یا دسترخوان پہ پڑے ہیں، حضور کھائیں، فرمایا ہاتھ ٹوٹ گئے، قال اللہ سبحانہ و تعالی یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے آدم کے دیکھو، اے آدم کی اولاد ہو جی، فرمایا آدم علیہ السلام کے ہاتھ تھے یا نہیں تھے، ہتھیلیاں تھی یا نہیں تھی، انگلیاں تھی یا نہیں تھی، تو کس کا بیٹا ہے؟ آدم علیہ السلام کا۔ یہ چمچے سے کیوں کھاتا ہے؟ ان ہاتھوں سے انگلیوں سے کھاؤ، یہ انگلیوں سے کھاؤ۔ کلمہ حق کہا، ہارون رشید کے میس سے غیر متعلق غیر شرعی ساری چیزیں اور برتن اٹھا دیے گئے۔ ان اللہ والوں کا وہاں جانا بھی تعلیم دین کے لیے ہوتا ہے، وہاں جا کے کلمہ حق بولتے ہیں اور سچ کہتے۔ امام ربانی آپ کہنے لگے تو کسی نے کہا حضرت جی وہاں بڑا مشکل کام ہے۔ کیا مشکل ہے؟ بادشاہ نے، یہ اکبر کی خباثت تھی جس کو اکبر اعظم کہتے ہیں، اس نے دیوار میں چھوٹا سا گیٹ لگایا ہوا تھا جو بالکل اس کے تخت کے فرنٹ میں سامنے تھا، جو بھی داخل ہوتا نا اس کو سیدھا سادہ داخل نہیں ہو سکتا تھا، اس کو ایسے داخل ہونا پڑتا، اور سامنے بادشاہ ہوتا تھا۔ اس کو یہ خوشی ہوتی، وہ تو بیچارے آتے اندر داخل ہونے کے لیے کیونکہ اونچا نہیں ہے، دکھ نہیں پڑتا ہے، وہ سمجھتا کہ مجھے جو کر سجدہ کر رہے ہیں۔ اس گندے یعنی ذوق کو پورا کرنے کے لیے، گندگی کے لیے اس نے یہ طریقہ کیا ہے۔ حضرت جی وہاں تو وہ دروازہ بڑا ہے، بنا ہوا چھوٹا ہے، جھک کے گزرنا پڑتا ہے، اور اللہ خیر کرے گا، خیر کرے گا۔ جس کا محافظ مدینے والا ہو اس کو جھکنے نہیں دیتا، جھکنے نہیں دیتا۔ ریاست مدینہ بنانے کے دعوے کرنے والوں پہلے مصطفیٰ کو سلام کرنا سیکھو۔ کتے یہودیوں کے پیچھے چل کر تم ریاست مدینہ نہیں لا سکتے۔ مدینے کی ریاست تب آئے گی جب مصطفیٰ کے حسن پہ قربان ہونا سیکھو۔ حضرت امام ربانی گئے، سامنے گیٹ آ گیا، اب وہاں گزرنا تھا تو ایسے گزرنا تھا۔ اب غلام جو ساتھ ہیں وہ پریشان ہے، اب کیا بنے گا؟ حضرت نے کیا کیا؟ جی جانگری کے کھلائی مایا اپنا جاؤ پورا کیا حضرت تھی تو کہتے نا ہاتھ نال کھلا، تے حضرت امام ربانی لتر وہاں کہا کھلا ہی تیرے تھے۔ اللہ والوں کی طاقت کا کوئی جواب نہیں ہے جی۔ یہ جاتے ہیں تو حضرت نے اپنے قدم اندر رکھے اور اس کی طرف ایسے پھیلا کے گزرے، جب قدم اٹھائے تو اس کے بوٹھے کی طرف، کیونکہ جس کا بوٹھا غیر شرعی ہو اس کو اگر یعنی قدم دکھا دیے، جوتا دکھا دی جائے تو نیور مائنڈ، کوئی حرج نہیں ہے۔ چہرہ وہ قابل احترام ہے جس پہ مصطفیٰ کریم کی سنت کا نور لگا۔ بات تو ساری نکل گئی۔ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا، وہ کتاب مبین، اور روشن کتاب آئی۔ تو یہاں پہلے حضور کا ذکر ہے، پھر کتاب کا ہے نا، اور یہ ترتیب صحیح ہے کیونکہ حضور پہلے ہیں، قرآن بعد میں ہے، سرکار پہلے ہے، قرآن بعد میں ہے، اور غار حرا میں آقا پہلے آئے ہیں، جبریل قرآن کی آیت لے کر بعد میں آیا ہے۔ رب بتایا کرتا پہلے مصطفیٰ کو مانو پھر قرآن پڑھو۔ ان کے بغیر قرآن پاک پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو سرکار کو مانو، یعنی جو تمہیں قرآن دیا ہے
یہ تمہیں اس لائٹ کی روشنی میں نظر نہیں آئے گا، حضور کی محبت کی روشنی میں پڑھو گے تو پھر پتہ چلے گا قرآن کیا کہتا ہے۔ اچھا دوسری آیت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا جل جلالہ وعم نوالہ انزلنا الیکم نورا مبینا، بے شک ہم نے تمہاری طرف وہ نور اتارا ہے جو روشنی پھیلانے والا ہے۔ یہ نور کون سا ہے؟ یہ قرآن شریف ہے، یہ قرآن شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو بھی نور فرمایا، قرآن پاک کو بھی نور فرمایا، اور اپنے کو بھی نور فرمایا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ منور سماوات والارض ہے، زمین و آسمان کو روشنی دینے والا اللہ ہے۔ اللہ نور، سرکار نور، قرآن نور، یہ تو تین ہو گئے۔ مطابقت کیسے ہوگی؟ مطابقت کیسے ہوگی؟ اس کا معنی کیسے سمجھ آئے گا؟ کسی سنی کے جوتے سیدھے کرے سمجھ آ جائے گا۔ رضوی صاحب اللہ ان کے مدار پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، جی اچھا چراغ روشن کر گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا، ایسا چراغ جلایا ہے۔ ایسے مستانے کے بعد پڑھو پتہ چلے گا کہ اللہ بھی نور، رسول پاک بھی نور، قرآن بھی نور، شرک کوئی نہیں۔ اگر ان کی شان بیان کرے کہتے شرک ہو گیا، اللہ بھی مشکل کشا، حضور بھی مشکل کشا، شرک ہو گیا۔ واہیات کہیں کا، اللہ بھی نور، قرآن بھی نور، مصطفیٰ بھی نور، شرک ہے نہیں؟ یہ تو قرآن نے آخیا کہ مرے پھر ہمیں توقی جانو۔ قرآن بھی نور ہے، مصطفیٰ کریم بھی نور ہے، اللہ بھی نور ہے۔ اس کو کیسے موافقت ہوگی؟ موافقت یوں ہوگی کہ اللہ نور بنا کے بھیجنے والا ہے، اللہ حضور کو قرآن کو نور بنا کر بھیجنے والا ہے۔ اب قرآن وہ نور ہے، اس کی روشنی میں دیکھو مصطفیٰ کون ہے، اور مصطفیٰ وہ نور ہے، ان کی محبت کے نور میں پڑھو پتہ چلے گا قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن شریف کے بغیر حضور سمجھ نہیں آتے، اور میرے آقا کی وضاحتوں کے بغیر قرآن شریف نظر نہیں آتا، اور پھر ڈر کے کہتا ہوں مگر صحیح کہتا ہوں ان کے بغیر خدا کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ بساط ہے، یہ خوبیاں ہیں میرے آقا میرے مولا علیہ السلام کی خدا داد۔ هو الذی ارسل رسولہ، ابن سلیم کہتے ہیں سرکار نے فرما دیا جب تجھے دکھ آئے فدعوتہ، دعا کر اللہ تعالیٰ سے، دعا کر اللہ تعالیٰ سے، اللہ تیری مشکل حل کر دے گا۔ اور اگر تو لکو تک صحرا اور جنگل میں ہو اور ایسا علاقہ ہو کہ بارش ہی نہیں ہوئی، پیاسا مرنے لگے، فدعوتہ، اللہ سے دعا کر، اللہ تعالیٰ تجھے رحمت کی بارش۔ اور اگر تو جنگل میں ہو، تیری سواری گم جائے، تو پیاسا بھوکا مرنے لگے، فدعوتہ، دعا کر۔ کوئی ذہن میں بات آتی ہے؟ مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اس اللہ کا رسول ہوں، دکھ آئے تو اس سے دعا کرو، بھوک آئے تو اس سے دعا کرو، پیاس آئے تو اس سے دعا کرو، راستہ بھول جاؤ تو اس سے دعا کرو۔ اور پہلے نہیں سنتا تھا، اب وہ محبوب آ گیا ہے جس کے ذریعے مانگو گے تو سب کچھ ملے گا۔ ان کے کہے بغیر کام نہیں بنتا، یہ کہہ دیتے ہیں تو پھر کام بن جاتا ہے۔ اس نے جب یہ عرض کی آقا ایک مسئلہ بتا دیں، حضور مجھے کوئی وصیت فرمائے، مجھے کوئی
اب دل مطمئن ہو گیا کہ یہی رسول برحق ہے. عرض کی آقا مجھے کوئی وصیت فرمائے. فرمایا ہاں وصیت کرتا ہوں, تجھے وصیت کرتا ہوں میری وصیت پہ عمل کرنا. عرض کی یا رسول اللہ کون سی وصیت ہے؟ فرمایا لا تحقرن احدا. اب ترجمہ میں تب کروں گا جب آپ اپنے رب سے وعدہ کریں کہ سرکار نے جو حکم دیا ہے تعمیر کریں گے. بس مجھ سے نہیں, میں فقیر کون ہوں, میں تو خود میں کہا ہوں. اپنے رب سے وعدہ کریں کہ مولا ہم تیرے بندے کسی کو حقیر نہیں جانیں گے. تیرے کسی بندے کو حقیر, اس سے کافر مراد نہیں ہے, یہودی مراد نہیں ہے, گستاخ مراد نہیں ہے, ایمان والے مراد ہیں. یعنی ایمان والوں کو میں کبھی حقیر, حتیٰ کہ اتنا میرے قدم کو تسلی ہوئی میں کسی جانور کو بھی حقیر نہیں سمجھتا. اور گلہ منڈی میں کام کرنے والوں, اب میری گفتگو کا رخ تمہاری طرف ہے. تم جانوروں کے گڈے روڈوں پر سامان لاتے ہو, بوریاں لگاتے ہو, پتہ نہیں کتنے کتنے من, اور ان کو گھنٹوں کھڑا رکھتے ہو لگے ہوئے. ہاں جی, ان کو تم نے بوجھ کے نیچے دبایا ہوا ہے, وہ بولتے نہیں ہیں, وہ کہہ نہیں سکتے. کبھی تو نے بھی تو اپنی ہمت سے زیادہ بوری اٹھائی ہوتی, اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا سکتا. تو یہ خچر, یہ دراز گوش جس کو ریڑھی میں جوت کر تو نے سارا دن گھمایا ہے اور اس پہ اتنا بڑا بوجھ ڈالتا ہے, شرم نہیں آتی؟ میرے آقا فرماتے کسی کو حقیر نہ سمجھو. اور یہ بول نہیں سکتا لیکن اس کی انبولی زبان کو خدا جانتا بھی ہے, سنتا بھی ہے. جانوروں پہ اتنا وزن نہ ڈالو جو برداشت نہ کر سکیں, اتنا وزن رکھو جو وہ برداشت کر سکتے ہیں. یہاں اشارہ بھی ہے سرکار نے فرمایا, میرے آقا علیہ السلام نے شریعت کے وہ حکم دیے ہیں جو ہم برداشت نہ کر سکیں. کھڑا ہو کر کوئی مجھے کہہ دے تاکہ مجھے سبق مل جائے کہ حضور کا یہ حکم بھاری ہے. اور میرے آقا تو ٹلے نہیں وہاں سے جب تک 50 پہ 5 نہیں بنا دیا. ٹھیک ہے, صفرا اڑا دیا. رب نے فرمایا معلوم 50 ہیں, چل میں صفرا اڑا دے تو 5 ہی صحیح. اور اس وقت تک میرے آقا واپس نہیں آئے جب تک 50 کی بجائے 5 نہیں کرا دی. اب اگر ہم 5 بھی نہ پڑھے تو کس منہ سے حضور کے سامنے جائیں گے؟ سرکار نے اتنا وزن زیادہ ہی نہیں ہے. اور جب آخری چکر مارا نا, حضور نے لگایا, چکر لگایا آخری بار, اور ڈیمانڈ ہے, گزارش ہے, اپلیکیشن ہے موسیٰ علیہ السلام کی. جب پھر گئے نا تو رہ گئی 5. اللہ کے لیے فرمایا یا رسول اللہ علیہ السلام میں جو فرما دوں وہی برحق ہے. یہ جو نمازیں ہیں یہ تیری امت کے لیے پڑھنے میں 5 ہیں, لیکن میرے لیے اجر میں 50 ہی ہے. ان سے فرما دے نمازیں تم 5 ہی پڑھو, میں رب لگتا ہوں میں تمہیں ثواب 50 کا ہی دوں گا. درمیان میں وسیلہ میرے آقا کا ہے, درمیان میں وسیلہ میرے آقا فرماتے لا تحقرن احدا او کما قال علیہ السلام, کسی کو حقیر نہ جانو. اگر حضور حقیر جانتے امت کو تو بار بار آنا جانا نہ فرماتے, گئے آئے گئے آئے گئے آئے, جب تک 5 نہیں رہ گئی واپس آئے ہی نہیں. جی امت پہ کرم ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ خدا را نماز پڑھو, نماز کو ضائع نہ کرو. یہ سرکار کی کرم بخشی اور شفقت کی بے ادبی گستاخی ہے کہ میں نے تو 50 کی 5 کرا دی اور تو 5 بھی نہیں پڑھتا, تو 5 بھی نہیں پڑھتا. صحابہ کرام بیٹھے ہیں, حضور مثالیں دے دے کر غلاموں کو مسئلے بتاتے ہیں. فرمایا جس کے دروازے پر میں چلتی ہوں مشکات شریف پڑھ لو اور احادیث صحاح کی کتابیں پڑھو. جس کے دروازے پر میں چلتی ہوں
اس کو دور نہیں جانا پڑتا، 5-10 میل باہر نہیں جانا پڑتا، دروازے کے بولو آگے 50 یعنی نہ چلتی ہے اور اس کا دروازہ ہے، ایک اسٹون تھرو بھی نہیں، 2 قدم ہے۔ فرمایا بتاؤ جو اس نہر میں دن میں 5 مرتبہ نہائے، حل یبقى علیہ من درنہ شیء، اور کما قال علیہ السلام، فرمایا بتاؤ اس پر میل رہے گی، بتاؤ اس پہ میل رہے گی؟ اب کیا کر نہیں، 1 مرتبہ نہانے تو نہیں رہتی ہے تو 5 مرتبہ نہاتے ہیں۔ فرمایا تیرے پانی کی نہر میں 5 مرتبہ نہاؤ تو میل گئی، خدا کے دربار میں اگر 5 مرتبہ آ کے سجدہ کرو تو میل قریب بھی نہیں آتی ہے۔ اللہ مجھ فقیر کو ہم سب کو نمازی بنائے، بے نماز نہیں ہونا، نماز پڑھے۔ نماز پڑھنے والا جب جلتا ہے، جب قبر میں جاتا ہے، ملائکہ اس کے چہرے سے کفن جدا کرتے ہیں، اس کے چہرے سے وہ نور چمکتا ہے جو سجدوں کی برکت سے پیدا ہوا ہے۔ ابھی یہ حدیث شریف باقی ہے، انشاءاللہ اس پہ گفتگو پھر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔